آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا کہ دشمنوں نے آپ کے سارے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک کی لی اور آیت مبارکہ یہ پڑھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھ کر مٹھی پر پھونکی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب، اس مٹی کی مٹھی کو پھینکنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے، اور ان سب کی آنکھوں میں اس مٹی کو ڈالنا ہمارا کام ہے۔ میرے محترم دوستو، اس جگہ پر غور کریں کہ یہاں عقل حیران ہو جاتی ہے، اور ایسے معاملات میں عقل حیران ہی رہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے پھر خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے کبھی پانی کی موجوں پر راستے بنا دیتا ہے، کبھی تیز چھری چلنے کے باوجود چھری کے نیچے اپنے نبی کو بچا لیتا ہے، کبھی آگ کو گل و گلزار بنا دیتا ہے، اور کبھی سولی پر لٹکانے کا منصوبہ ناکام بنا کر فضاؤں میں راستے بنا دیتا ہے، اور کبھی ننگی تلواروں کے حصار میں اپنے نبی کے لیے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی طرف ایک مٹھی خاک کی پھینکی جو سب کے سروں پر اور آنکھوں میں چلی گئی، اور وہ آنکھیں ملتے کے ملتے رہ گئے، کسی کو پتہ نہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، اور آپ اس حصار میں سے نکل کر جناب صدیق اکبر کے گھر کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے سے ہی آپ کا انتظار فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق سفر اور یار غار سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مدینہ المنورہ کا عام راستہ جو شمال کی جانب سے تھا، جبکہ آپ جنوب کی جانب سے جو یمن والا راستہ جاتا ہے اسی راستے پر آپ نکل پڑے۔ تقریباً کوئی 5.25 میل کے فاصلے پر جو سور نامی پہاڑی آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگے تھے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ کی وادی کو ایک حسرت بھری نگاہوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا اے مکہ، اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین تو ہے، تیری زمین ہے۔ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی نہ نکلتا یہاں سے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر غار ثور کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کوہ ثور کے پاس پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور تقریباً 3 میل کی چڑھائی تھی جو آپ کو کندھوں پر اٹھا کر طے کی ہے حضرت صدیق اکبر نے۔ اس طرح غار ثور کے پاس پہنچے۔ جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ٹھہریے، پہلے میں اندر جا کر غار کو صاف کر دیتا ہوں۔ غار کے اندر پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی۔ وہاں چند سوراخ تھے، ان کو اپنی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ رہ گئے تو ان پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر آپ سے عرض کی کہ اللہ کے حبیب اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں سوراخ میں سے کسی چیز نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں ڈس لیا، لیکن آپ نے حرکت اس لیے نہیں کی
کہ آپ کے آرام میں کہیں خلل نہ واقع ہو جائے اور آپ جاگ نہ جائیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے جو حضور کے چہرہ اقدس پر جا گرے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا اے میرے آقا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا، جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ دوسری جانب دیکھیے کہ ہجرت کی رات کفار قریش نے آپ کے گھر کا پورا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو انہیں پتہ چلا حضور کے بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، جبکہ خود حضور تو روانہ ہو چکے ہیں۔ کفار نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے گھر کی طرف آئے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نے مجھ سے پوچھا کہ این ابو کے، تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابو جہل نے اس زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ فرماتی ہیں کہ میری کان کی بالی تک ٹوٹ گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے زبان تک نہیں کھولی۔ اس پر کفار نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کر دیا اور یہ اعلان ہو چکا کہ جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح جو ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب دشمن غار کے دہانے پر آ گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ نیچے ہو کر دیکھیں تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، یعنی ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں بلکہ تیسرا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے اور وہ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر پریشان ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں اسی واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میرے محترم دوستو، دلال بیہقی کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے بہت بہتر ہے۔ رات تو ہجرت والی اور دن وہ جب حضور کی وفات کے بعد عرب کے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سارے قبائل۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا اور یہ مشورہ دیا اور عرض کیا اے خلیفہ رسول ابھی تو تھوڑی نرمی کیجئے۔ حضرت ابو بکر نے غصے کے اندر فرمایا اے عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ اے عمر تو جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، بڑا دلیر ہوا کرتا تھا، کیا اسلام میں آ کر تو بزدل بن گیا ہے؟ عمر مجھے بتاؤ میں کس بات کی نرمی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، خدا کی قسم اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو حضور کے زمانے میں یہ دیا کرتے تھے تب بھی میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر نے اس وقت استقامت سے کام لیا اور ہم نے ابو بکر کے حکم سے جہاد کیا
اور جو لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے اللہ نے ابو بکر کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف واپس پھیر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک دن اور ہجرت والی ایک رات عمر کی ساری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر غار میں ہیں اور دشمن غار کے دہانے پر پہنچا کھڑا ہے، لیکن اللہ نے دشمن کو ناکام کیا۔ اللہ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا سا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اب دشمن دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس غار میں گئے ہوئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا، یہ کبوتری کے انڈے نہ ہوتے۔ مکڑی کا جالا جسے قرآن مجید نے اوہن البیوت قرار دیا، سب سے کمزور گھر، اللہ نے اس کے ذریعے دشمن کو ناکام کر کے دکھایا۔ جب دشمن غار کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ ذرا سا نیچے ہو کر غار کے اندر دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے تو دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کی جو بڑی صاحبزادی ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، سفر کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہیں، باندھتی ہیں، رسی نہیں ملتی تو جلدی میں اپنی کمر بند کو کھول کر اس کو پھاڑ کر اس سے اس سامان کو باندھتی ہیں۔ یہ صدیق اکبر خود رسول کی خدمت میں غار کے اندر، اور خاندان صدیق اکبر بھی رسول کی خدمت میں ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ حضرت اسما نے اپنے کپڑے کے دو حصے کیے، ایک حصے سے توشہ باندھا، دوسرے حصے سے مشکیزہ باندھا۔ اسی دن سے حضرت اسما کا لقب ذات النطاقین پڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دن بھر مکے میں رہتے، رات کو آ کر قریش مکہ کی خبریں اور مکے کے حالات حضور کے سامنے آ کر بیان کر دیتے۔ اب 3 دن اور رات غار میں گزارنے کے بعد جب دشمن بھی تلاش کر کے تھک ہار کر کے بے بس ہو گیا، پھر آپ غار سے باہر تشریف لائے۔ دلائل بہقی کے اندر ہے کہ اس وقت یار غار اور جانثار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی اتنی فکر تھی اور بے چینی اور بے تابی کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلنے لگتے، کبھی دائیں کو چلتے تو کبھی بائیں کو چلنے لگتے۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن تعاقب کرتا ہوا کہیں پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے کو گھات لگا کر نہ بیٹھا ہوا ہو تو میں آگے کو چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا تمہارا یہ مقصد ہے کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو تم جان دے دو اور میں بچ جاؤں؟ عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یہی چاہتا ہوں، آپ کی حفاظت میں بے شک میں مارا جاؤں لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب جب قریش نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اسی طرح جو ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو بھی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب اس انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ تلاش میں نکلے، ان میں سے سراقہ ابن مالک جو تھے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے پیچھا کرتے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کے بالکل قریب آ پہنچے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اور گھبرا کر کہا، یا رسول اللہ، اب تو ہم پکڑے گئے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت سے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھنس گئے۔ اس نے آپ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ مجھے راستے میں جو کوئی آپ کی طرف آتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کر دوں گا، اس کو آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی اس درخواست پر باقاعدہ تحریری معافی نامہ لکھوایا۔ پھر راستے میں سراقہ ابن مالک کو جو کوئی ملتا ان سے وہ کہتا کہ تم کسی اور راستے پر تلاش کرو، اس راستے پر تو میں ہو کر آ رہا ہوں، ادھر تو حضور ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر آپ نے سراقہ ابن مالک سے یہ بھی فرمایا کہ سراقہ وہ کیا دن ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں پوری ہوئی کہ جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت میں کسرا کے کنگن آئے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ کہاں ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سراقہ ابن مالک کو بلایا اور کسرا کے کنگن اس کے ہاتھ میں پہنائے۔ اسی طرح بریدہ اسلمی وہ بھی 70 سواروں کو ساتھ لے کر تلاش کرتا ہوا آ نکلا، آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن جب آپ سے بات چیت ہوئی آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، جس پر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آگے چلتے چلتے راستے میں معبد کا خیمہ آیا جو نہایت نیک اور مہمان نواز خاتون تھی۔ اس سے دودھ یا کھجوریں یا گوشت وغیرہ جو کچھ بھی تھا خریدنے کی غرض سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی نظر خیمے میں پڑی جہاں ایک کمزور سی بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے معبد سے پوچھا، اس نے کہا یہ تو کمزور ہے اور کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جنگل کی طرف بھی نہیں جا سکی ہے۔ آپ نے معبد سے اس کا دودھ نکالنے کی اجازت طلب کی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے وہ دودھ پہلے معبد کو پلایا، پھر اپنے رفقا کو پلایا، پھر آپ نے خود پیا اور معبد کا جو سب سے بڑا برتن تھا وہ بھی دودھ سے بھر کر آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر چلتا رہا۔ قباء کے مقام پر آپ پہنچے، وہاں پر عمر ابن عوف کے خاندان کے ہاں آپ ٹھہرے اور اسی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس لاؤ۔ عرض کیا گیا حضور ان کے پاؤں زخمی ہیں جس کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا۔ قباء میں ہی اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور فرمایا یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے بعد راستے میں ایک محلہ تھا، محلہ بنی سالم، اس میں جمعے کے وقت میں جمعہ ادا کیا اور خطبہ دیا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ من و عن حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کی 13 سالہ مظلومانہ زندگی کے بعد یہ پہلا خطبہ تھا آپ کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس پورے خطبے میں آپ کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس پورے خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر
کوئی شکایت کا ایک حرف بھی نہیں تھا۔ آپ نے خطبے میں نیکی کی، تقوی کی، آخرت کی تیاری کا آپ نے درس دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ والسلام کی آمد کی خبر مدینہ المنورہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی، اور اہل مدینہ سب آپ کے انتظار میں تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو سب آپ کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل پڑے، اور آپ کی تشریف آوری پر مدینہ منورہ کی فضا نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ پھر اہل مدینہ نے جس طرح آپ کا استقبال کیا، پھر آپ نے مہاجرین و انصار میں جو مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، اور انصار نے مہاجر بھائیوں کے لیے جس طرح ایثار کا مظاہرہ کیا، یہ الگ سے اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ مہاجرین صحابہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کے آئے تھے، انصار نے بھی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک مثال اور کردار پیش کر کے گئے، اور یہ سبق دے کے گئے ہمیں کہ اسلام کے لیے اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا کاروبار، مال و دولت، عزیز و اقارب اور ملک و وطن سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس دن پورا مدینہ منورہ روشن روشن نظر آتا تھا۔ ہجرت سے اسلام کے عروج کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جس میں آزادی کے ساتھ شریعت اسلامی نافذ ہوئی، دور دور تک اسلام کی دعوت پہنچائی گئی، اور جہاد کے ذریعے اسلام کا پرچم بلند ہوا اور کفر کا پرچم جھک گیا۔ ہجرت کے سفر میں جب آپ جحفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو مکہ کی بہت یاد آئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر آپ کو تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ یقین رکھیے جس رب نے آپ پر قرآن کی تلاوت کی تبلیغ اور اس پر عمل کرنا فرض کیا ہے نا، وہی رب آپ کو مکہ مکرمہ میں ضرور دوبارہ لائے گا۔ یعنی آج جس مکے سے آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس شہر میں واپس لائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہجرت کے بعد بتدریج اللہ رب العزت نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ ہجرت سے پہلے اسلام کا ابتدائی 13 سالہ جو مکی دور ہے انتہائی مشکل تھا، جس میں مسلمانوں کو ہر طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ کاروبار، رشتہ دار، مال و دولت، گھر بار اور وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ میں دین اسلام کو اور مسلمانوں کو غالب کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور فرمایا اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی دشوار گزرے، کتنی ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ یعنی کفار اور مشرکین اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کو جو دین دے کر بھیجا ہے اسے وہ سب دینوں پر غالب کر کے رہے گا۔ اگرچہ کفار اور مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، دشوار گزرے، لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ اب ہجرت کے بعد کفار مکہ اور دوسرے قبائل نے مسلمانوں پر بہت سارے حملے کیے،
بہت ساری جنگیں ہوئی، پھر جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تو کفار نے خود اس کی خلاف ورزی کی، اور کسی جنگ میں ایسا نہیں تھا کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، یا اسلحہ اور ساز و سامان زیادہ ہو، یا جنگ کی تیاری زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی اور مسلمانوں کی مدد کی اور فتح اور نصرت فرمائی، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، کفار کی جو کمر تھی وہ ٹوٹ گئی اور اسلام غالب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مکہ مکرمہ میں واپسی کا وعدہ بھی اس طرح پورا فرمایا کہ ہجرت کے تقریباً 8 سال کے بعد آپ اسی مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ تب وہی قریش جو آپ پر اور آپ کے جان نثاروں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، وہ سب آج آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا خبر آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمیں کیا سزا ملتی ہے؟ تو اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی انتقام لینا تو دور کی بات، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی، اور فرمایا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اس پورے ہجرت کے سفر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے قربانی مانگتا ہے، اور اس کے لیے جان اور مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو دین کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ہجرت کا سبق یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں سے ہجرت کرنی پڑے تو کر جائیے، لیکن اللہ کے احکام کو اور دین حنیف کو کبھی نہ چھوڑیے۔ ہجرت سے اور ہجرت کے سفر سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان جب اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد اور نصرت اترتی ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو ترقی ملتی ہے، عروج ملتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ دین کے غلبے کا جو وعدہ فرما رکھا ہے وہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے نبی اور اس کے جان نثاروں کے ہاتھوں ایک بار یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر اسلام ساری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ کفار اور مشرکین اور دین کے دشمنوں کو جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی ناگواری ہو، جتنی بھی بے چینی اور پریشانی ہو، یہ دین حنیف انشاءاللہ تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔